بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان کرم والا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے اور سب کے لیے خیر کی دعا گو ہوں۔ تعبیر خواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اے اہل دربار، بادشاہ نے کہا، اے اہل دربار، اے سرداران قوم، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم بتا سکتے ہو تو۔ علم تعبیر دنیا کے قدیم ترین اور نفیس ترین علوم میں سے ایک ہے۔ یہ جب سے دنیا بنی ہے اسی وقت سے قائم ہے، اور وقتاً فوقتاً خوابوں کی تعبیر دی جاتی ہے۔ ہر مذہب میں، ہر مذہب عالم میں اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے۔ مسلمین، غیر مسلمین، سارے ہی لوگ خواب دیکھتے ہیں اور بتانے والے تعبیر بتاتے ہیں۔ لوگ اس میں شغف، دلچسپی بھی رکھتے ہیں۔ کوئی خواب نہیں دیکھتے۔ اکثر تر لوگوں کا رجحان خوابوں کی طرف بہت زیادہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ غیبیات میں سے ہے، اور انسان کا نفس کھوج طلب، تجسس پسند ہوتا ہے، صرف مومنوں کا چھوڑ کر، کیونکہ مومن کی اصلاح قرآن کرتا ہے، ایمان کرتا ہے، اسلام کرتا ہے۔ اللہ نے تجسس سے منع کیا ہے، کھوج کرنے سے، غیبیات میں جانے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اسلام ایسی باتوں سے دور رکھتا ہے انسان کو جو اس کے بس میں نہیں ہے، اور جس کا علم اس کو ضروری نہیں ہے، جس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ لوگ رکھے ہیں۔ علم غیب اللہ کا علم ہے، وہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن تعبیر خواب ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے انسان بتاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے واضح کرتا ہے کہ اس کا تعلق حال سے ہے یا ماضی سے ہے یا مستقبل سے ہے، اور جو کچھ اس میں اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اس کے بھی کچھ دلائل ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں، علامات، نشانیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال ایک وسیع علم ہے، یہ سیکھا نہیں جاتا۔ اگرچہ اس پر PhD بھی کی ہے لوگوں نے، لیکن بہرحال یہ سیکھا نہیں جاتا۔ جس طرح ایک شاعر شاعری کرتا ہے اور ایک دوسرا شاعر شاعری کرتا ہے، ان میں ایک فطری شاعر ہوتا ہے اور ایک الفاظ کی ترتیب دے کر، الفاظ کو ترتیب دے کر شاعر بن جاتا ہے۔ لیکن دونوں کی شاعری میں جو فرق ہوتا ہے، ایک فطری شاعر ہے جس کے دل پر شاعری اترتی ہے، الفاظ اترتے ہیں، اس کی زبان سے، اس کے قلم سے قدرتی طور پر اللہ کی توفیق سے جاری ہوتے ہیں۔ وہ چیز دوسرے شاعر میں نہیں ہوا کرتے۔ وہ صرف الفاظ کو وزن کے ساتھ جوڑتا ہے، وزن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جد و جہد کر وہ شاعر بنتا ہے۔ لیکن کوئی فطری شاعر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک معبر بھی فطری معبر ہوتا ہے، اور ایک کچھ نہ کچھ سمجھ کر بولنے کی کوشش کرتا ہے، اور بہت ہی دقیق ترین، باریک ترین علم ہے۔ پوچھنے والے بہت پوچھا کرتے ہیں ان لوگوں سے جو تعبیر بتاتے ہیں، اور ہماری نصیحت ہے، کیونکہ دین یہی چاہتا ہے، دینی یہی نصیحتیں ملتی ہیں۔ اگر ہم خلاصہ کریں دلائل کا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ایسی چیزوں میں خوض نہیں کرنا چاہیے، ایسی چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھنا چاہیے جو غیبیات سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اور انسان کے گمان خراب ہو جاتے ہیں۔ احتیاط طلب چیز ہے، پرہیز اختیار کرنا چاہیے۔ اب جو لوگ خواب دیکھتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے، گناہ گار ہے یا نیک مومن بندہ ہے، خواب شیطانی ہے یا حدیث نفس ہے، یا کچھ واقعی اس کی تعبیر ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ بہرحال معلوم ہوا کہ اس آیت کریمہ سے اس علم کی بہت بڑی قدر و اہمیت ہے۔ دلائل انشاءاللہ آتے رہیں گے،
مختصر سا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا۔ جو بھی حضرات ان لوگوں سے خواب پوچھتے ہیں، تعبیر پوچھتے ہیں، جو تعبیر بتانے والے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جب کبھی پوچھیں تو ان سے صاف بات کیا کریں، جھوٹ نہ رکھیں باتوں میں، الفاظ کو صحیح کہیں، اور کوئی حصہ چھوٹ گیا ہو تو پورا بیان کریں، اور اچھا خواب دیکھنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود بھی اچھا بنے۔ انسان جواری ہو، شرابی ہو، فاسد ہو، کیسا بھی ہو، منافق ہو، دل اچھا نہیں، زبان اچھی نہیں، خواب اچھا دیکھنے کے خواب دیکھتا ہو تو ایسے خواب نہ دیکھا کرے، اور خواب اگر نہ آتے ہوں تو اللہ سے طلب کرے اچھے خواب دکھانے کے لیے، لیکن برے خواب ہوتے ہیں تو سمجھ جائے کہ وہ اس کے گناہوں کا اثر ہے، اللہ کی فوراً پناہ طلب کرے۔ اور جن کو خواب پڑھتے ہیں، پیش آتے ہیں بار بار مسلسل، تو اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک، یا تو وہ بیمار ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر، یا ان کے دل دماغ کمزور ہوتے ہیں، یا پھر وہ روحانی امراض کے شکار ہوتے ہیں، یا پھر فطری طور پر وہ مکمل صحت مند ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ نے ان کے اوپر خواب مسلط کر دیے، وہ خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ کسی کو کثرت سے آتے ہیں، کسی کو بہرحال لگاتار آتے ہی رہتے ہیں، تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ اب یہ معبر بتاتا ہے، اگر موفق ہے، اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہے، تو وہ معبر بتا سکتا ہے باذن اللہ تعالی کہ اس کو آیا مرض ہے یا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے یا جو بھی ہو شیطان کی طرف سے، لیکن اللہ ہی خواب دکھانے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کسی کو قدرت دی ہے، جیسے شیطان ہے، یا پھر حدیث نفس، جو کچھ انسان سوچتا دیکھتا ہے وہ خواب میں پیش آ جاتا ہے، وہ خیال خواب بن جاتا ہے، تو یہ معبر بتاتا ہے۔ جو تعبیر بتانے والے موفق، ماشاءاللہ اللہ کی توفیق ہے ان کو، تو وہ بتاتے ہیں۔ اور معبر کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے زبان میں، اس کی زبان اچھی ہو، اس کا دل اچھا ہو، اس کی سوچ وسیع ہو۔ بہرحال یہ بولنے کی باتیں نہیں ہے، جو معبر ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں وہ، تو ان کا کام ہے کہ وہ احتیاط سے کسی کی تعبیر دیں۔ بہرحال علم تعبیر کو لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور تعبیر خواب کو، بلکہ خوابوں کو بھی لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ خواب برے دکھتے ہیں تو اللہ کی پناہ طلب کرے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں ذکر آتا ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے حدیث میں ذکر آتا ہے۔ ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، ایک حدیث نفس، جو کچھ انسان دیکھتا، کرتا، فکر رکھتا ہے وہ خواب بن جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو فائدہ مند خواب ہے، سچا خواب ہے، اللہ کی طرف سے بے شک، لیکن باقی دوسرے خوابوں سے بھی انسان کے فطریات، اس کی زندگی، اس کے احوال کا پتہ چلتا ہے، جس سے احتیاطیں برتنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ بہرحال خواب جو کوئی پوچھتے ہوں جن حضرات سے، وہ تعبیر بتانے والے ہوں تو جامع الفاظ میں خواب بیان کریں، تاکہ اس کی تعبیر ان کو واضح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور بہت لوگ ہوتے ہیں کثرت سے یہ پوچھنے والے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ خواب دیکھیں تو ہر بار پوچھنے لگ جائیں، ہر بار جو آپ خواب دیکھتے ہیں پوچھنے لگ جائیں، کیا ضرورت ہے؟ اکثر خواب جھوٹے بھی ہوتے ہیں، انسان تو دیکھتا ہے لیکن جھوٹے ہوتے ہیں خواب، مطلب یہ کہ اس کے فائدے نہیں ہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہیں، یا حدیث نفس ہے، جو وہ سوچ رہا تھا، سوچ رہی تھی، اس نے خواب میں وہی دیکھ لیا، تو اس کی کیا تعبیر چاہے گا؟ وہ خود اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنی اصلاح کرے، وہ زیادہ نہ سوچا کرے، فضولیات، فضول خواہشات زیادہ سوچیں، فضول سوچیں، فضول فکریں، فضول کی ٹینشن، فضول کی بیماریوں میں کیوں رہے؟ سکون سے رہے، کم سوچے، احتیاط کرے، فکر اچھی رکھے، دل پاک صاف رکھے، زبان اچھی، دماغ اچھا رہے، تو انشاءاللہ اس کو خواب بھی اچھے پیش آئیں گے۔ اور خواب انسان کو دیکھ کر اس کی تعبیر کہی جاتی ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی جاہل ہوتا ہے،
کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی سمجھدار ہوتا ہے، کوئی سمجھدار ہوتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، کوئی بیوقوف ہوتا ہے. تو کیا سب کی تعبیر، سب کے خواب ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں. لوگ جو خواب دیکھتے ہیں زیادہ نہ پوچھا کریں. زیادہ تر خواب وہم ہوتا ہے، زیادہ تر خواب جھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ تر خواب شیطان کی طرف سے اور حدیث نفس ہوتے ہیں. اور اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں بالکل واضح اور پرسکون ہوتے ہیں. انسان دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور مطمئن ہوتا ہے اس سے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے، تب معبر یعنی تعبیر بتانے والوں سے رجوع ہوں. تو بات بھی صحیح ہے. اس میں کثرت سے لوگ پوچھنے والے پائے جاتے ہیں. بیانات میں کم جائیں گے لوگ. اگر ایک بیان ایسا رکھ دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ یہاں تعبیر بتائیں گے، تو پوچھئے مت آپ. بیانات میں کم رہیں گے، دروس علم دین میں کم جائیں گے لوگ، دین پڑھنے دین سننے کم جائیں گے، مگر اس میں بھیڑ لگ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے. علم دین اپنے دل کو انسان منا کر جاتا ہے، لیکن یہ چیزوں کی طرف انسان خود کھنچا آتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں احتیاط کرنا چاہیے. بے شک خواب ایک حقیقت ہے. وہ خواب جو انسان نے دیکھا ہے وہ ایک حقیقت ہے. خواب کا دیکھنا ایک حقیقت ہے، سچ ہے. یہ بات انسان خواب دیکھتے ہیں. اب ان خوابوں میں کون سے خواب صحیح ہیں، کون سے خواب جھوٹے ہیں، یہ فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سوچ کر. واللہ اعلم. جس حد تک اللہ چاہے جتنی توفیق ہو اتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں خواب کون سے صحیح ہیں. اور یہ معبر جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق ہو تو بہتر سمجھتے ہیں. اللہ سب کو توفیق و اخلاص، جو معبرین ہیں ان کو نیک توفیق و خالص اخلاص عطا فرمائے. یہ شوقی چیزیں نہیں ہیں. بعض لوگوں کے پاس زمانوں سے تعبیر دیتے آ رہے ہیں، سینکڑوں خواب ان کے پاس موجود ہیں، لیکن بس احتیاط برتتے ہیں. یہ چینلز پر آ کر ویڈیوز بنا کر بیانات ملا کر پیش کرنے کی چیزیں نہیں ہیں عموماً، لیکن اس سے بہت زیادہ اس کو لے کر، اس ٹاپک کو بھی لے کر بہت زیادہ فتنہ مچا ہے، موجود ہے اس وقت اس دنیا میں. گمراہ کر دیتے ہیں لوگوں کا عقیدہ، کھا جاتے ہیں لوگ. اور معبر کیسا ہوتا ہے؟ انسان کو جہاں احتیاط کرنا ہے وہیں گھستا ہے انسان، اور اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے وہاں گھس کر اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، خود جاتا ہے غلط راستوں پر. دین اللہ سب ایک طرف، مگر انسان کا نفس ایسا ہے کہ اس کو بس کھینچ کر لے جاتا ہے دلدل میں. اس لیے کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا چاہیے. یہ چیز نفس میں موجود ہے. جو چیز غیبیات سے تعلق رکھتی ہے، دکھتے نہیں ہیں، انسان اس کی کھوج کرتا ہے. جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں باتیں، انسان اس کی فکر میں لگتا ہے. ارے اللہ کے بندو، اے انسانوں، جو چیز تمہیں نہیں سمجھ میں آتی ہو، پہلے جانو چیز کا فائدہ ہے. جان کر ہے تو ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے جو ماہرین ہیں ان سے جانو. نہیں، اگر فائدہ نہیں ہے اس میں، وہ ایسا علم ہے جو اللہ نے مخصوص کر رکھا ہے، ضرورت نہیں ہے اس کے سیکھنے کی، کوئی نہیں سیکھتا ہے وہ، تو کیوں جاتے ہو اس میں؟ یہ دونوں کو نصیحت ہے، ایک معبر تعبیر بتانے والے لوگ، اور وہ جو خواب دیکھتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں. اور معبر تعبیر بتانے والے ایسے بھی ہیں جنہوں نے خواب سن کر کہہ دیا کہ آج تم فلاں دن مر جاؤ گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر عقل مند انسان، ارے تم یوسف نہیں ہو، تم یوسف علیہ السلام نہیں ہو، تم انسانوں کو بچانا کام ہے انسان کا، مار دینا نہیں. تمہیں
کسی معبر کو اگر یہ میں نے دیکھا ہے باضابطہ میں نے سنا ہے اس بیوقوف معبر نے فلاں ملک کا و فلاں شہر کا اس نے کہا کہ تم مر جاؤ گے. ارے اللہ کے بندے ٹھیک ہے تعبیر بتانے تم سے بڑے سینئر موجود ہیں, احتیاط کرتے ہیں الفاظ میں. مثال دیتا ہوں اس کے لیے, ابن سیرین کے پاس رحمہ اللہ اور دیگر واقعات کئی اور مختلف معبرین کے ساتھ پیش آیا تابعین میں. ان میں سے ایک کا واقعہ, ایک انسان نے تعبیر دیکھی ایک انسان نے خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت جھڑ گئے ہیں. تو معبر کی حکمت دیکھیے, اللہ اکبر. اس نے کیا کہا کہ تم سب سے بعد میں مرو گے. مطلب یہ کہ تمہاری عمر اتنی دراز ہوگی کہ تمہارا سارا خاندان مر جائے گا, تم زندہ رہو گے, اس کے بعد تم مرو گے. وہ پریشان ہوا تھا اس بات سے کہ شاید میں اب مرنے والا ہوں, میرے دانت جھڑ گئے ہیں, یا مرنے والی ہوں, دانت جھڑ چکے ہیں. لازمی بات ہے بڑھاپا آتا ہے, سارے دانت جھڑ جائے تو اس کے بعد کیا رہے گی, زندگی چھڑ جائے گی نا. دانت پھر سے تو نہیں آ جائیں گے, بچوں جیسے دانت تو نہیں ہوتے بزرگوں کے. موت ہے اس کے بعد. لیکن معبر ایک علم جو بھی علم ہوتا ہے اس دنیا میں, جو بھی علم ہے, انسان کے نقصان کے لیے کوئی علم نہیں ہوتا. وہ اس کو سمجھنے اور سیکھنے والوں میں فالٹ ہوتا ہے. جتنا اچھا سمجھ کر وہ سیکھتا ہے اتنا ہی زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. جتنا غلط وہ سیکھے گا نقصان ہوتا ہے. لوگوں نے آج قرآن حدیث کو بھی غلط سیکھ لیا ہے. قرآن حدیث میں نقصان کیا ہے, لیکن انسان میں ہے نقصان, کیونکہ اس نے غلط سیکھا اور غلط کہا, لوگوں کو غلط سکھایا, عقائد برباد کر دیے لوگوں کے. تو میرے بھائیوں, میری بہنوں,